خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ رہا ہے اسلام کے عروج اور ایک مکمل تاریخی دستاویزی اسکرپٹ کہانی کے انداز میں اسلام کا عروج، تاریخ کے دریچوں سے تعارف، ایک دنیا جو تبدیلی کی دہلیز پر تھی، سورج عرب کے وسیع ریگستان پر غروب ہو رہا ہے، تیز ہوائیں ریت کے ٹیلوں پر سرسرا رہی ہیں، صدیوں پرانی کہانیاں سناتی ہوئی۔ یہ 6 صدی کا عرب ہے، ایک زمین جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے، جہاں طاقت ہی حکمرانی کا معیار ہے اور جہاں دولت اور نسب برتری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ مگر اسی سرزمین کے بیچوں بیچ مکہ نامی ایک شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس کا نام ہے محمد باب ایک نبی کی پیدائش 570 محمد قریش قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں جو مکہ کا ایک معزز قبیلہ ہے، مگر قسمت سخت آزمائش میں ڈالتی ہے۔ وہ ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے والد، پھر والدہ اور بعد میں دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ان کی پرورش ان کے چچا ابو طالب کرتے ہیں۔ محمد جوانی میں تجارت کا کام کرتے ہیں، مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کے طور طریقے دیکھتے ہیں اور اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ لوگ انہیں اے الصادق الامین کہہ کر پکارتے ہیں۔ 25 برس کی عمر میں وہ ایک نیک دل اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ سے شادی کرتے ہیں جو ان کی خوبیوں کو پہچانتی ہے۔ مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، محمد کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک اور بڑا مقصد ہے۔ باب 2 پہلی وحی 610 ایک رات جب وہ غار ہرا میں تنہا غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک زبردست روشنی سے سارا غار بھر جاتا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا پیغام لے کر آئے ہیں۔ محمد کانپتے ہوئے گھر لوٹتے ہیں، اپنی اہلیہ خدیجہ سے سب بیان کرتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتی ہیں اور اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں جو ایک عالم دین ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ نبوت کی ابتدا ہے۔ یوں اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ باب 3 مکہ میں مخالفت 622 ابتدا میں محمد خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا پیغام بہت سادہ مگر انقلابی ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، تمام انسان برابر ہیں، غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ قریش کے سردار یہ سن کر بھڑک اٹھتے ہیں۔ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت اور کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ مکہ کا تجارتی نظام بت پرستی پر منحصر تھا۔ وہ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھیوں پر تشدد کرتے ہیں، مگر اسلام پھیلتا رہتا ہے۔ ابو بکر، علی، عثمان، عمر اور دیگر قریبی صحابہ ہر آزمائش میں نبی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ مکہ میں ظلم شدید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ حبشہ، موجودہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں جہاں عیسائی بادشاہ نجاشی انہیں پناہ دیتا ہے۔ اسی دوران نبی کو حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا سایہ بھی کھو دینا پڑتا ہے۔ اب کوئی نہیں جو انہیں دشمنوں سے بچا سکے، لیکن اللہ کی مدد قریب تھی۔ باب 4 ہجرت مدینہ 622 مدینہ کے لوگ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، محمد کی دانشمندی اور قیادت کو دیکھ کر انہیں اپنا سربراہ بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک رات نبی اپنے وفادار ساتھی ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے بچتے ہوئے۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا نیا موڑ ثابت ہوتی ہے۔ مدینہ پہنچ کر نبی اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں اور مسان مدینہ کے ذریعے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر برادریوں کے درمیان امن قائم کرتے ہیں، مگر قریش اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ باب 5 جنگیں اور فتح مکہ 630 قریش مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے فوجیں تیار کرتے ہیں۔ کئی جنگیں ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر 624 مسلمانوں کی حیرت انگیز فتح، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ غزوہ احد 625 ایک مشکل جنگ جہاں نبی زخمی ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق 627 مدینہ پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی جاتی ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھتی رہتی ہے۔ آخر کار 630 میں نبی 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مگر انتقام لینے کے بجائے وہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مکہ
اسلام کے زیر سایہ آ جاتا ہے۔ باب 6 نبی کی وفات 632 اسلام پورے عرب میں پھیل چکا ہے۔ نبی حج کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں سوائے تقوی اور نیک اعمال کے۔ 632 میں نبی کریم مدینہ میں وفات پا جاتے ہیں۔ صحابہ غم سے نڈھال ہیں، مگر ابو بکر انہیں یاد دلاتے ہیں، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ باب 7 خلافت راشدہ 632-661 محمد کے بعد ابو بکر پہلے خلیفہ بنتے ہیں اور اسلام کو متحد رکھتے ہیں۔ عمر اسلام کو فارس و روم تک پھیلا دیتے ہیں۔ عثمان قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں مدون کرتے ہیں۔ علی فتنوں کا سامنا کرتے ہیں مگر دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ باب 8 اسلام کا سنہری دور اسلام اسپین، افریقہ، ہندوستان تک پھیل جاتا ہے۔ بغداد اور قرطبہ علم کے مراکز بنتے ہیں۔ مسلمان سائنس، طب، فلکیات اور ادب میں حیرت انگیز ترقی کرتے ہیں۔ اسلام دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اختتام ایک ابدی پیغام آج دنیا بھر میں 1.9 ارب مسلمان اسلام کے اسی پیغام پر عمل پیرا ہیں جو ایک غار میں 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔